بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ خطبہ عید حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 13 مارچ 1929 بمقام باغ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان۔ ہماری جماعت کو بھی جس نے اس زمانے کے معمور کو قبول کیا ہے، قربانیوں کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہیے جس طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں۔ جس طرح رمضان کے روزے مصیبت نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان میں لذت محسوس ہوتی ہے، بین ہی اسی طرح دین کی اشاعت اور خدمت اسلام کے لیے جو قربانیاں ہمیں کرنی پڑیں ان میں لذت محسوس کرنی چاہیے۔ انبیاء کی وحی اپنے اندر کئی معنی رکھتی ہے اور مختلف مطالب پر اس سے روشنی پڑتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے جو عید سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو اس الہام کے وقتی معنی تھے کہ اس دن شبہ تھا کہ آیا عید ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور فرما دیا اور بتایا کہ عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 735 مطبوعہ شرکت الاسلامیہ رفع۔ لیکن میرے نزدیک اس وحی کا صرف یہی مفہوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چاہے کرو یا نہ کرو، اور جس کام کے متعلق خود اللہ تعالیٰ فرمائے چاہے کرو یا نہ کرو، صرف اس کے لیے خصوصی سے الہام کرنا کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک علاوہ اس مفہوم کے ایک اور لطیف نقطہ بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی طرف اشارہ ہے۔ انبیاء کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے، یعنی ان کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کے فضل پر پھر دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا میں ترقیات کا بیج ان کے ذریعے سے بویا جاتا ہے۔ وہ ایسا بیج ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ترقی کر کے ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے جس کے پھلوں اور سائے سے اہل دنیا مستفید ہوتے ہیں۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 67۔ لیکن اکثر لوگوں کو وہ عید نظر نہیں آیا کرتی۔ لوگ عام طور پر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس عید کے لیے شوق سے روزے رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ چاند نظر نہیں آتا تو دوسرے لوگوں کے کہنے پر ہی عید کر لیتے ہیں۔ ایک دوست نے سنایا ایک شہر میں 7 سال تک ایک گاؤں کے لوگ آ کر قسمیں کھاتے رہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور ان کی قسموں پر اعتبار کر کے وہاں عید کر لی جاتی رہی۔ آخر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے ہر سال اسی گاؤں کے رہنے والوں کو چاند نظر آتا ہے، کیا باقی سب لوگ اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہم عید کرنے کی خوشی میں جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس عید کا تو نام سن کر ہی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس عید کی طرف جو انبیاء کی آمد سے ہوتی ہے بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ یہ فکرہ کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، اس میں اس عید کی طرف اشارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی عید ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاہے یہ کرو یا نہ کرو ایک ہی بات ہے، بلکہ یہ اسی طرح کہا گیا ہے جیسے کہتے ہیں ہے تو سچا چاہے مانو یا نہ مانو، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا تمہارا کام ہے، ہم نے چیز مہیا کر دی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی عید ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں کی ترقی کے سامان پیدا کر دیے، اب یہ ان کی مرضی ہے کہ ان ذرائع اور ان سامانوں کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں، ترقی کریں اور عزت حاصل کریں، یا نہ اٹھائیں اور اپنی ذلت و نکبت میں بڑھتے چلے جائیں۔ تو انبیاء بے شک عید ہوتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ عید لوگوں سے جبرن نہیں منواتا بلکہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید منائے تو وہ خوشی اور مسرت حاصل کرتا ہے، لیکن اگر نہ منائے اور سوگ ہی رکھے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، اس میں کوئی جبر نہیں۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے علم النفس کا ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے، یعنی عید کرنا یا نہ کرنا انسان کے اندر کے احساسات پر منحصر ہے۔ صرف سامان کا موجود ہونا عید منانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں بہتر سے بہتر چیزیں ہیں، لیکن اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی عید کے دن کو لے لو، کئی علاقوں میں چاند نظر نہیں آتا اور وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اب عید تو ہوتی ہے مگر بوجہ محسوس نہ کرنے کے اس علاقے کے لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اس کی خوشی سے محروم رہتے ہیں۔ اس طرح عید کا دن ہو لیکن ایک گھر میں میت پڑی ہو، عورتیں فخاں کر رہی ہوں، بچے رو رہے ہوں، اور اگر کوئی زیادہ تقوی والا گھر نہ ہو تو وہاں عورتیں گالوں کو پیٹتی اور بالوں کو نوچتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی عید نہیں، حالانکہ باقی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تو عید انسان کے اندرونی اور قلبی احساسات اور جذبات سے ہوتی ہے، جس میں اس کے لیے احساسات نہ ہوں اس کے لیے کوئی عید نہیں ہوتی۔ بس بات یہی ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ غرض کہ عید کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے منانے کی خواہش بھی اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ جب تک اپنے نفس میں یہ خواہش نہ ہو کہ ہم نے عید منانی ہے، اس وقت تک عید کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس سے ہمارے سلسلے کے متعلق بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ
کہ جب یہ ثابت ہے کہ انبیاء کی بعثت عید ہوتی ہے اور انبیاء دنیا میں ترقی اور خوشی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ظالموں کو گرا دیں اور مظلوموں کو اونچا کر دیں۔ تذکرہ صفحہ 330 535۔ کھوئی ہوئی عزتوں کو دوبارہ قائم کر دیں اور گئی ہوئی شوکت کو واپس لائیں، مصائب زدہ لوگوں کو بچائیں۔ تذکرہ 330 535۔ لیکن جب تک لوگ خود اپنے اندر یہ خواہش نہ پیدا کریں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اس وقت تک انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کے آنے پر کچھ لوگ تو ان کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اکثر مخالفین کہا کرتے تھے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص نے پیسہ اخبار میں مضمون لکھا، تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ 95، ہفتہ روزہ پیسہ اخبار 1887 میں فیروز والا گجرانوالا سے منشی محبوب عالم نے جاری کیا، بعد ازاں لاہور منتقل ہوا، صدی کے آخر میں روزنامہ ہو گیا، 1947 میں بند ہو گیا، کہ یہ اچھا نبی آیا ہے کہ دنیا پر مصائب ہی مصائب نازل ہو رہے ہیں، کہیں طاعون ہے، کہیں قحط ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ عید تو ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج کر عید کا موقع پیدا کر دیا۔ اب اگر تم دروازے بند کر کے رونے پیٹنے ہی میں لگے رہو تو تمہارے لیے وہ کسی خوشی کا موجب نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کے مامور دو دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں، جس کا ایک سرا ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کے ہر قسم کے رنج و غم کو کاٹتا چلا جاتا ہے، اور ایک نہ ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کی خوشی اور راحت کو کاٹتا ہے۔ وہ ایک طرف بشارت کا اعلان ہوتے ہیں تو دوسری تباہی و بربادی کا۔ ان کے آنے سے عالم قیامت برپا ہو جاتا ہے، عالم قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں، المائدہ 20۔ وہ اپنی ذات میں تو عید ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے عید ہو جاتی ہے، لیکن جو نہیں مانتے ان کا اس عید کے موقع پر بھی روزہ ہی ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے۔ آگے جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر تو ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر قبول کر لیتے ہیں جو خدا تعالیٰ ان پر ڈالتا ہے، اور اپنے لیے عید کر لیتے ہیں، لیکن جو ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے کوئی عید نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید کے لیے قربانی نہایت ضروری چیز ہے۔ عید ہمیشہ قربانیوں کے بعد ہوا کرتی ہے، یہ عید بھی روزوں کے بعد ہوتی ہے جو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ بھی خدا کے لیے گھر بار چھوڑنے اور خدا کی خاطر وطن سے بے وطن ہونے کی یاد میں ہوتی ہے۔ تو عید ہمیشہ قربانیوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ بس جو لوگ انبیاء کی تعلیم کے مطابق قربانیاں کرتے ہیں ان کے لیے تو عید ہوتی ہے، لیکن جو ایسا نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں تکالیف سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہوتا، لیکن تکالیف بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسان خود اپنے لیے چن لیتا ہے، اور دوسری وہ جن سے انسان بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ جو تکلیف تو انسان خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہ تکلیف نہیں بلکہ اس کے لیے لذت ہو جاتی ہے، لیکن جو جبراً اس پر ڈال دی جاتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ دیکھو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کس قدر مصیبتیں جھیلتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے، اسے کھلاتی پلاتی ہے، اور اس کے لیے اتنا کام کرتی ہے کہ اگر اتنا ہی کام کسی قیدی سے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک میں شور پڑ جائے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ مگر ایسا کام ہر گھر میں عورتیں کرتی ہیں، لیکن کوئی اسے ظلم یا تکلیف نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کام اپنے شوق سے کرتی ہیں اور اس مصیبت کو اپنے پر ڈالتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی عورت سے کہا جائے تم کیوں اس قدر تکلیف اٹھاتی ہو، اس بچے کو پھینک دو اور آرام کرو، تو وہ گالیاں دینے لگ جائے، کیونکہ اس مشکل کو وہ راحت سمجھتی ہے۔ اسی طرح طالب علم جس قدر رات دن محنت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر دوسرے تنخواہ دار لوگوں سے اس قدر کام لیا جائے تو وہ چلا اٹھیں، مگر دیکھو طالب علم کی کیا چھوٹی سی جان ہوتی ہے، لیکن وہ اس خیال سے کہ میں عزت پا جاؤں نہایت شوق سے تعلیم کی محنت کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے۔ تو جو مشکل انسان خود اپنے پر ڈالے اسے وہ مصیبت نہیں بلکہ راحت سمجھتا ہے، لیکن یہ مصیبت اس پر ڈال دی جاتی ہے وہ فی الحقیقت اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ انبیاء اور ان کے سچے متبعین کے راستے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتی ہیں جنہیں وہ خود مانگتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مجھے موت مدینے میں آئے اور شہادت کی موت آئے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الدعا بالجہاد والشہادہ۔ دیکھو موت کس قدر بھیانک چیز ہے۔ موت کے وقت عزیز سے عزیز بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی عورت کی بیٹی بیمار ہو گئی، وہ دعائیں کرتی، خدایا میری بیٹی بچ جائے، اس کی جگہ میں مر جاؤں۔ ایک شب اتفاق سے اس کی گائے کی رسی کھل گئی اور اس نے ایک برتن میں منہ ڈال دیا جس میں اس کا سر پھنس گیا،
اور وہ اسی طرح گھڑا سر پر اٹھا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر گائے کے جسم پر منہ کی بجائے کوئی بڑی سی چیز ہے، وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے سمجھا شاید میری دعا قبول ہو گئی اور اسرائیل میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر بے اختیار بول اٹھی، اسرائیل میں بیمار میں نہیں ہوں بلکہ وہ لیٹی ہے، اس کی جان نکال لے۔ تو جان اتنی پیاری چیز ہے کہ اسے بچانے کے لیے انسان ہر ممکن تدبیر کرتا ہے اور علاج کراتے کراتے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو یہی جان خدا تعالیٰ کے لیے دینے کی اس قدر خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائیں کرتے مجھے مدینے میں شہادت نصیب ہو۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کس قدر خطرناک تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دشمن مدینے پر چڑھ آئے اور مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور رنگ میں قبول کر لیا اور وہ ایک مسلمان کہلانے والے کے ہاتھ سے ہی مدینے میں شہید کر دیے گئے۔ بعض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہ تھا، بہرحال وہ ایک غلام تھا جس سے خدا تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے عیسائی غلام ابو لولو فیروز کے ہاتھ 28 ذوالحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور 1 محرم 24 ہجری وفات پائی۔ تاریخ کا کامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 24۔ تو انسان خود جن چیزوں کو چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان سیف اللہ خالد بن ولید بنو مخزوم 642 سے 22 ہجری جب فوت ہونے لگے تو رو پڑے۔ ایک دوست نے دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے جسم سے کپڑا اتار کر دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک تلواروں کے نشان موجود ہیں۔ میں نے میدان جنگ میں ہر جگہ شہادت کے لیے اپنے آپ کو ڈالا۔ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر تالو تک صدہا نشانات تلوار کے موجود ہیں، لیکن آج میں بستر پر پڑا مر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب تمنا الشہادہ واستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 1 صفحہ 158، مصنف علامہ قرطبی رحمہ اللہ، مطبوع دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن 1318 ہجری۔ تو وہی جان جو لوگوں کو اس قدر پیاری ہوتی ہے، انہوں نے کس شوق سے خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی اور شہادت نہ ملنے پر روتے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی خوشی سے برداشت کی جائے اس میں انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ نبی کی جماعت کو قربانیاں اسی شوق سے کرنی چاہیے جس شوق سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، مگر بچے روتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ویسے تو اگر کھانے کے معمولی اوقات سے 2 گھنٹے بھی کھانا ملنے میں دیر ہو جائے تو بچے ادھم مچا دیتے ہیں، لیکن روزہ نہ رکھنے دو تو پھر بھی روتے ہیں۔ وہ چونکہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ روزہ رکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی اسی فاقے سے خوش ہوتے ہیں، اور وہی روزہ جس کی وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، خوشی سے رکھنا راحت کا موجب ہو جاتا ہے۔ پس بظاہر انبیاء کی آمد سے ماننے والوں کے لیے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں مال و جان، عزت و آبرو، وطن اور عزیز و اقارب، دوست و احباب، غرضے کے ہر چیز کی قربانی کرنی پڑتی ہے جو بظاہر ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ البقرہ 214 215 نوٹ تفسیر صغیر زیر ہر 2 آیات۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل سعد بن ابی وقاص، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 292، تذکرہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وسیرۃ الجلبیہ جلد 3 صفحہ 36-37، تذکرہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے لیے یہ مصائب روزے کے مصائب کی طرح ہوتے ہیں۔ روزے کے دنوں میں بھوک اور پیاس سے انسان کا جسم گھلا جاتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ہر روز عید کا چاند پھر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جن کے لیے روزہ خوشی کا موجب نہیں ہوتا، ان کے لیے رمضان قیامت کا نظارہ ہوتا ہے۔ بس یہ نیت اور ارادے کی بات ہے۔ جسے انسان خوشی سمجھتا ہے وہ اس کے لیے عید ہوتی ہے، اور جسے برا سمجھتا ہے وہ مصیبت ہے۔ ہماری جماعت کو بھی، جس نے اس زمانے کے مامور کو قبول کیا ہے، قربانیوں کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہیے جس طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں۔ جس طرح رمضان کے روزے مصیبت نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان میں لذت محسوس ہوتی ہے، بے نہیں اسی طرح دین کی اشاعت اور خدمت اسلام کے لیے جو قربانیاں ہمیں کرنی پڑیں ان میں لذت محسوس کرنی چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصائب روزے یا حج کی طرح ہیں اور ان کے نتیجے میں عید آئے گی، اور اگر دنیا میں عید نہ آئی تو شہادت نصیب ہوگی، اور وہ بھی عید ہے۔ جو اس دنیا میں ہوگا وہ عید کے اس چاند کو دیکھے گا، اور جو مر گیا وہ اس حقیقی چاند کا منہ دیکھے گا جس کی خواہش میں لوگ اس چاند کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے بڑھ کر وہ عید ہے۔ پس مومنوں کو قربانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ قربانیاں تباہی کا نہیں بلکہ آئندہ ترقیات کا موجب ہوتی ہیں۔ لیکن یہ قربانیاں دنیا یا کسی انسان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس خیال سے ہونی چاہیے کہ لوگ ہماری ان قربانیوں کو دیکھیں اور تعریف کریں، کیونکہ دین کے لیے قربانیاں کا کوئی شخص بدلہ نہیں دے سکتا،
بلکہ جو شخص یہ خیال بھی کرتا ہے اور کسی انسان سے دین کے لیے قربانیوں کے بدلے کی امید بھی رکھتا ہے، خواہ وہ انسان نبی یا اس کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی قربانیوں کو ضائع کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے دین کے لیے قربانیاں اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ ان کا بدلہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جو سمجھتا ہے ایسی قربانیوں کا بدلہ کوئی انسان بھی دے سکتا ہے، وہ ایسی قربانیوں کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھتا، اور وہ اپنے ساتھ اس شخص کی بھی تذلیل کرتا ہے جس سے وہ ایسے بدلے کی امید وابستہ رکھتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ دین کے لیے قربانیوں کا بدلہ کوئی انسان دے سکتا ہے، اس کی مثال اس بیوقوف فقیر کی سی ہے۔ جیسے کسی ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر نے کچھ دیا تو اس نے خوش ہو کر کہا خدا تینوں تھانے دار کرے، یعنی خدا تمہیں پولیس کا سب انسپیکٹر بنائے۔ چونکہ تھانے دار عام طور پر آوارہ فقیروں کو پکڑ کر ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، اس لیے اس کے نزدیک سب سے بڑا عہدہ یہی تھا۔ پس یہ خیال کہ ایسی قربانیوں کا بدلہ خدا نہیں بلکہ کوئی انسان دے گا، یہ ایسا ہی خیال ہے جیسا اس بیوقوف فقیر کا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ ہے لیکن رمضان کا بدلہ خود میری ذات ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب حل یقول انی صائم اذا شتم، و صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل الصیام۔ اگر کوئی کہے یہ حدیث ہی میں ہے، قرآن میں ایسا کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، البقرہ 187۔ رمضان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا رمضان میں جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کے پاس آ کر ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ پھر حدیث میں چاند کی رویت کو خدا تعالیٰ کے دیدار کی مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اس قدر ہجوم ہوگا، ہم خدا تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح حلال کو دیکھتے ہو، کیا اس وقت بھیڑ ہوتی ہے؟ حدیث جرید بن عبداللہ البحلی ابن الجوزی فی مناقب الامام احمد صفحہ 391، بحوالہ تاریخ بغداد مصنف حافظ خطیب بغدادی جلد 11 صفحہ 466 467، مطبوعہ مصر 1931۔ صحیح بخاری کتاب التوحید بقول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ تو خدا تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کا بدلہ خود خدا تعالیٰ ہی ہے۔ پس دین کی خاطر جو مشکلات برداشت کی جائیں ان میں یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا بدلہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، بلکہ میرے نزدیک اس میں کوئی حتک نہیں بلکہ فخر ہے اگر میں یہ کہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے لیے قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جس چیز کا بدلہ خود خدا ہو اس کا بدلہ انسان خواہ وہ کس قدر بھی بلند شان ہو کس طرح دے سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر سچی قربانی کے عید بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ شخص جو روزے کو چٹی سمجھتا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی خواہش نہیں پاتا، اس کے لیے کوئی عید نہیں، اسی طرح جو شخص دین کے لیے قربانی کرنے کی سچی خواہش نہیں رکھتا بلکہ اسے چٹی سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی عید نہیں ہو سکتی۔ پس دین کی خدمت اسی شوق اور خواہش سے کرنی چاہیے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ اسے چٹی نہیں سمجھتی بلکہ اس میں لذت محسوس کرتی ہے۔ بعض لوگ بچوں کو کھلانے کے لیے نوکر رکھتے ہیں لیکن بچے نوکر کے پاس جا کر روتے ہیں اور ماں کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ نوکر بچے کو کھلانا چٹی سمجھتے ہیں، مگر ماں دلی محبت سے کھلاتی ہے، اس وجہ سے بچہ ماں کے پاس رہنا چاہتا ہے، نوکر کے پاس نہیں جاتا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لذت محسوس نہیں کرتے ان کے پاس خدا تعالیٰ کبھی نہیں آتا۔ آج مسلمانوں کے لیے خدا تعالیٰ نے عید کا سامان مہیا کر دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اس عید کی بشارت نہ دی ہو۔ ملفوظات جلسات صفحہ 143، عنہ کمالات اسلام صفحہ 303، تحفہ گولریا صفحہ 216، نوٹ حاشیہ صفحہ ہزا، جوزف برکلے ایل ایل ڈی وی تالمود تعارف باب پنجم صفحہ 37، مطبوعہ لندن 1878، دانیال باب 13 آیات 9 تا 13، پطرس 2 باب 3 آیات 12 13، سفرنگ دساتیر مطبوعہ 1280 صفحہ 199 190، بھگوت گیتا ادھیائے 4، صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، صحیح بخاری کتاب التفسیر زیر آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہے عید کریں یا نہ کریں، بس چاہیے کہ ہم ان قربانیوں کو جو خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر کرنی پڑیں چٹی نہ سمجھیں بلکہ ان میں لذت محسوس کریں، تا پیشتر اس کے کہ عید کا دن آئے جب کہ خدا تعالیٰ کا نور تمام دنیا میں پھیل جائے، ہمیں عید ہی عید نظر آتی رہے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ ہمارے لیے جو عید آئی ہے خدا تعالیٰ ہمیں اس کے کرنے کی توفیق دے۔ الفضل 19 مارچ 1929، خطبات محمود جلد اول، صفحہ 163 تا 170۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 14 مئی 2021، بروز جمعۃ المبارک، صفحہ نمبر 11-12۔ آواز رضوان احمد افضل۔